متروکہ وقف املاک راولپنڈی نے شیخ رشید اور ان کے بھائی شیخ صدیق کو لال حویلی سمیت وقف املاک کے 7 اراضی یونٹ سے بے دخلی کا نوٹس جاری کیا ہے۔ ڈپٹی ایڈمنسٹریٹر کا کہنا ہے کہ لال حویلی 7 دن میں خالی کریں ورنہ آپ کو بذریعہ پولیس بے دخل کر دیا جائے گا۔ پہلی بات، وہ شیخ رشید نے بندوبست کر لیا ہے، انہوں نے پریمپٹیو میئرز کو لیے ہیں، اسٹے یہ وہ، لیکن ایک عجیب بات، بد کرداری کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہوتی ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا الکوہل بھی ایک نہیں تو 2 بوتلیں پی کے گر جاتا ہے۔ یہ بڑے ٹھیک لوگ ہیں۔ سادہ سوال ہے کہ یہ جو پہلے مرکز میں نون لیگ کی حکومتیں رہیں، وزیر اعظم رہے اپنا نواز شریف صاحب، اور وہ وقت بھی تھا جب شیخ رشید ان کا اوپننگ بیٹسمین ہوتا تھا، تب انہوں نے بھنگ پی ہوئی تھی، کیا کر رہے تھے؟ اور تب یہ جو محکمہ ہے، ظاہر ہے جو لوگ آج ہیں وہ اس وقت نہیں ہوں گے، لیکن وہ سارے کے سارے بے شرم، بے غیرت، بے حیا تھے، سوئے ہوئے تھے۔ تب کہاں تھے وہ 2 4 6 مہینے سال جب سے پاکستان بنا؟ لال حویلی کی پہچان ہے شیخ رشید، اور شیخ رشید کی پہچان لال حویلی بن گئی ہے۔ لازم و ملزوم ہے، کون سی تم توپ چلا رہے؟ کوئی شرم، کوئی حیا ان لوگوں کے نزدیک سے نہیں گزری۔ اور افسوس نہیں کہنا چاہیے، مجھے خوشی ہے ویسے کہ یہ اپنا بیڑا خود غرق کر رہے ہیں سیاستدان۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو ریکارڈ پہ ہے، ٹھیک؟ واقعات تو ہمارے جیسے لوگوں کی زندگی میں بے شمار ہوتے ہیں، یہ آن ریکارڈ۔ میرے بزرگوں کی طرح تھے، میں ان کا بہت احترام کرتا تھا، وہ میرے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، اور ان کا نام تھا ارشاد احمد حقانی۔ بہت سینئر تھے ہم سے، بہت سنجیدہ، متوازن، متین آدمی۔ جنگ کے وہ سینئر ترین کالمسٹ تھے، بلکہ پہلی بار نہیں، دوسری بار جنگ جوائن کرنے کے لیے انہوں نے مجھ سے بات کی تھی۔ بڑا محبت احترام کا رشتہ تھا۔ وہ بڑے دھیمے دھیرے لب و لہجے کے آدمی تھے، یعنی میرا بالکل وہ الٹ تھے، یوں کہہ لیں۔ میں ذرا ٹیمپرمنٹلی اگریسو ہوں، وہ بڑے شانت آدمی تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بے نظیر بھٹو مرحومہ اور نواز شریف they were daggers drawn۔ ایسی زیادتی نون لیگ نے بہت زیادہ فاؤل آج ان پہ انتظار کر رہے ہیں، شرمندہ ہیں۔ بی بی کے بیٹے کی تعریفیں پرائم منسٹر کر رہا ہے۔ عجیب لوگ ہیں۔ زندگی میں کوئی اتنا سا احسان کرے آدمی ساری زندگی، خاندانی آدمی نہیں بھولتا، زیادتی شاید معاف کر دے، لیکن اتنی بڑی چین ہے زیادتیوں کی۔ بہرحال ارشاد حقانی صاحب نے لکھا، وہ کالم نہیں لکھتے تھے، کہتے ان کو کالم نگار ہی ہیں، وہ بیسیکلی مضمون نگار تھے۔ کالم مضمون سے مختلف چیز ہے، اور 80-90% لوگ مضمون ہی لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کالم نہیں ہوتا۔ خیر نہیں میں انہوں نے کالم لکھا کہ بھئی یہ بہت آپس میں متصادم ہیں اور بڑی کلیش کی صورتحال اور ایمرجنسی اور یہ اور وہ وغیرہ، ٹینشن ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، گیو اینڈ ٹیک کریں، بیٹھ کے بات کریں، یہ کریں، وہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے جواباً خبریں میں کالم لکھا، جو میری کسی کتاب میں بھی ہے، کالموں کے میرے بے شمار مجموعے ہیں، ان میں سے ایک میں وہ موجود ہے کالم۔ میں نے انہیں کہا کہ ارشاد حقانی صاحب آپ ہمارے بزرگ ہیں، میں نے براہ راست ان کو ایڈریس کیا۔ میں نے کہا آپ قوم سے کیوں دشمنی کر رہے ہیں؟ آپ عوام دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ ریچھ اور کتے کی لڑائی ہے۔ یہ ایک علامتی بات میں نے کی تھی۔ ان کو لڑنے مرنے دو، یہ ایک دوسرے کو بلیڈ کرتے رہیں اور بتدریج ایک دوسرے کے ہاتھوں فارغ ہو جائیں۔ عوام بے بس ہیں،
میری لیٹسٹ کتاب کا عنوان ہے یہ بی بی بابو اور بے بس عوام. تو میں نے کہا آپ کیوں ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, ان کو کیوں عقل کی بات سمجھا رہے ہیں؟ یہ جانوروں کی طرح اقتدار کی ہڈی پہ لڑ رہے ہیں, ان کو لڑنے دو, تو عوام پہ رحم کریں. اور میں نے کہا دیکھیں بات سنیں, اللہ نہ کرے یہ آپ کے مشورے پہ عمل کریں, اللہ کرے یہ جاری رکھیں تاکہ وہ دن میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں کہ یہ دونوں ذلیل اور رسوا ہوں, اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد یہ دونوں بے شرموں کی طرح بہن بھائی بن کے ایک ٹرک پہ کھڑے ہو کے بحالی جمہوریت کی تحریک چلائیں. وہ کام ہوا, لیکن تب ایک جدے میں تھا, ایک انگلینڈ میں. جب میثاق جمہوریت ہوا, اچھا جب میں نے یہ لکھا تھا کافی سارے لوگوں نے بڑا اس پہ کہ جی آپ کیا یہ ہو, اور یہ کیسے ہوگا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد بے شمار لوگوں نے زندگی میں مجھے کہ جی ہم تو اس دن کے بعد آپ کے قائل ہو گئے. وہی ان کو راس نہیں آتی عزت. اب شیخ رشید بیٹھا ہے وہاں, بیٹھا رہنے دو یار, تو سیاسی کوئی اور کام کرو, لیکن نہیں, اہم ہی پنگا بلا وجہ اڑتا تیر بغل میں لے رہے ہیں, کیا ضرورت ہے. لیکن نہیں, یہ نسلی کوئی عجیب سی ہے. یہ ماضی سے بھی نہیں سیکھتے, ماضی قریب سے بھی نہیں سیکھتے, ماضی بعید سے بھی نہیں سیکھتے, باز نہیں آتے. اب بھی میری دعا ہے یہ اس طرح کی حرکتیں کریں. ایک رائٹر ہونے کے حوالے سے, ایک پاکستانی ہونے کے حوالے سے کبھی میرا دل کرتا ہے یہ بڑے ٹھیک ہو جائیں, پھر میں کہتا ہوں نہیں, یہ اسی طرح رہیں, یہ گندے اور غلیظ ہی رہیں. جب میں عوام کا سوچتا ہوں تو ان سے اور, جب میں اپنے پروفیشن کے حساب سے دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے یار یہ زندگی میں ہمارے لیے ذلت کا نشان ہے. سو اس لیے آپ یہ جو ہے نا یہ لال حویلی وغیرہ, یہ لال حویلیاں ہی ہیں. ایک دوسرے کے گٹے کھینچنا, ایک دوسرے کو گالی دینا, ایک دوسرے پہ الزام لگانا, اور گریس سے لو, آپ لگاؤ الزام, آپ اس کو ڈیفینڈ کرو, ختم ہوئی بات. لیکن نہیں, یہ ٹٹپونجیے ہیں, یہ فٹ پاتھی ہے, یہ گلی محلوں میں لڑنے والے, بڑکیں مارنے والے رنگ باز ٹائپ لوگ نہیں ہوتے جیسے لاہور میں مخصوص علاقے وہاں کے رنگ باز بڑے مشہور ہیں. یہ کوئی پھر لحاظ نہیں, جس کے پاس اقتدار آ جاتا ہے وہ رگڑا لگانے کی کوشش کرتا ہے, لیو اٹ ٹو دی کورٹس, نہ ہو جائے گا مقدمہ کرو, اور یہ وہ پھر عدالتوں پہ چھوڑو, تاکہ اگر صحیح معنوں میں جو مجرم ہیں وہ بے نقاب ہوں.